السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو بھی اسلام سے محبت ہے اور آپ انبیاء کرام علیہم السلام کے روشن سفر اور اسلام کی شاندار تاریخ کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ امید ہے کہ یہ سفر آپ کے علم اور ایمان دونوں میں اضافہ کرے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور اس سے کچھ نیا سیکھنے کو ملے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریے تاکہ ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ڈاکیومنٹری سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے مل کر شروع کرتے ہیں انسانی تاریخ کے اس عظیم سفر کو جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور ہمیں اللہ کے پیغام، انبیاء کرام کی قربانیوں اور حق کی تلاش کی ایک روشن داستان سے روبرو کرواتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی انسانی تاریخ میں ایک روشن مثال بن چکی تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا اور توحید کے پیغام کے لیے وقف کر دی، لیکن وقت کا پہیہ کبھی رکتا نہیں۔ نسلیں بدلتی ہیں، قومیں اٹھتی اور گرتی ہیں، اور انسان پھر دھیرے دھیرے اپنے اصل مقصد کو بھولنے لگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں ہی اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور انہی سے بنی اسرائیل کی بنیاد پڑی۔ انہی بیٹوں میں ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حسین صورت، گہری حکمت اور سچائی سے نوازا تھا۔ بچپن ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام میں ایک نور نظر آتا تھا۔ ایک دن انہوں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عام خواب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ ان کے والد حضرت یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حسد دھیرے دھیرے نفرت میں بدلنے لگا، اور ایک دن انہوں نے ایک سازش تیار کی۔ وہ حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے اور ایک سنسان کنویں میں پھینک دیا۔ پھر خون لگا ہوا کپڑا لے کر والد کے پاس آئے اور جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، مگر انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ دوسری طرف کنویں میں اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بھروسے پر تھے۔ کچھ مسافر اس راستے سے گزرے، اور جب انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا تو انہیں ایک بچہ نظر آیا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے اور ایک غلام کے طور پر بیچ دیا۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا سفر امتحانوں سے بھرا ہوا تھا، مگر اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد ان کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کرتا گیا۔ آخرکار اللہ نے انہیں ایسی عزت اور مقام دیا کہ وہ مصر کے خزانوں کے ذمہ دار بنا دیے گئے، اور ایک دن وہی بھائی جو انہیں کنویں میں پھینک کر گئے تھے ان کے سامنے کھڑے تھے اور انہیں پہچان بھی نہیں پا رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو گلے لگایا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلا لیا۔ اس طرح اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا جو بچپن کے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے، لیکن نسلیں بدل گئیں اور ایک نیا دور شروع ہوا۔ مصر میں ایسے حکمران آئے جو بنی اسرائیل کو کمزور اور غلام سمجھنے لگے۔ ان پر ظلم ہونے لگا، ان سے سخت محنت لی جاتی تھی اور ان کی زندگی مشکل ہوتی چلی گئی۔ اسی اندھیرے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بچے کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا جو آگے چل کر ایک ظالم بادشاہ کو چیلنج کرے گا اور حق کا پرچم بلند کرے گا۔ یہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جن کی کہانی انسانی تاریخ کے سب سے عظیم اور حیرت انگیز بابوں میں سے ایک بننے والی تھی۔ مگر جب اللہ کسی کا فیصلہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کو روک نہیں سکتی۔ اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا دل ممتا
اور خوف کے درمیان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں تسلی ڈال دی اور ان پر وحی کی کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو اور گھبرانا مت، ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا امتحان اور کیا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ننھے سے بچے کو دریا کے حوالے کر دیا۔ پانی کی لہریں اس صندوق کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ سیدھا فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ جب فرعون کے گھر والوں نے اس صندوق کو کھولا تو اندر ایک معصوم بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کو قتل مت کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں۔ مگر جب اللہ کسی کا فیصلہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کو روک نہیں سکتی۔ اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا دل ممتا اور خوف کے درمیان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں تسلی ڈال دی اور ان پر وحی کی کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو اور گھبرانا مت، ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا امتحان اور کیا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے انہوں نے اپنے نانھے سے بچے کو دریا کے حوالے کر دیا۔ پانی کی لہریں اس صندوق کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ سیدھا فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ جب فرعون کے گھر والوں نے اس صندوق کو کھولا تو اندر ایک معصوم بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کو قتل مت کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں۔ اور اس طرح جس بچے سے فرعون ڈر رہا تھا وہی بچہ اس کے محل میں اس کی نگاہوں کے سامنے پرورش پانے لگا۔ اللہ کی قدرت کا ایک اور نشان یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کر رہے تھے۔ آخر کار اللہ نے ان کی اصلی والدہ کو ہی ان کی پرورش کا ذریعہ بنا دیا۔ اس طرح ایک ماں کا بچھڑا ہوا لال پھر اس کی گود میں واپس آ گیا اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور مصر کے محل میں رہتے ہوئے بھی ظلم اور ناانصافی کو محسوس کرتے رہے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری آدمی بنی اسرائیل کے ایک شخص پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، لیکن غلطی سے وہ آدمی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا بہت افسوس ہوا اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اب یہ بات فرعون تک پہنچی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھکے ہوئے، تنہا اور مستقبل سے بے خبر، وہ ایک کنویں کے قریب پہنچے جہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وہاں دو عورتیں بھی کھاری تھیں جو اپنی بکریوں کو روک کر کھاری تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، لیکن اللہ کے نزدیک بہت عظیم تھا۔ اسی واقعے کے بعد ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی اور کچھ سالوں تک وہ ان کے ساتھ رہے۔ لیکن وقت آ چکا تھا کہ اللہ اپنے اس بندے کو ایک عظیم ذمہ داری دینے والا تھا۔ ایک رات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، انہوں نے دور پہاڑ کی طرف ایک روشنی دیکھی۔ وہ اس روشنی کی طرف گئے اور یہیں وہ عظیم لمحہ آیا جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ فرعون کے محل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا تو وہ ہنس پڑا۔ اس نے اپنے غرور میں کہا کہ کیا تم مجھے میری حکومت میں چیلنج کرنے آئے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مصر کی ساری طاقت میرے قبضے میں ہے؟ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پر یقین لہجے میں کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ فرعون نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اگر تم سچ بولتے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈالا اور وہ ایک عظیم سانپ کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا جو چمکتا ہوا نظر آیا۔ یہ دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا، لیکن اس کا غرور اب بھی ٹوٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا اور ایک بڑا مقابلہ رکھ دیا۔ مصر کے ہر کونے سے مشہور جادوگر جمع ہوئے۔ لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع تھا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں پھینکی جو لوگوں کو سانپ نظر آنے لگی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھر زمین پر ڈالا، وہ سارے سانپ کے سانپ بن گئے اور سب کی آنکھوں کے سامنے ان کا سب کچھ ختم کر دیا۔ تب جادوگروں نے بھی اپنا سر چھپایا اور سب کام یقینی طور پر ختم ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر لوگوں پر روحانی اثر پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو اس وقت فرعون بھی نظر انداز نہ کر سکا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے کٹوا دوں گا اور تمہیں سولیوں پر چڑھا دوں گا۔ لیکن ایمان ان کے دلوں میں اتر چکا تھا اور اب دنیا کا کوئی خوف انہیں حق سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ فرعون کا ظلم اور بڑھتا گیا، لیکن اللہ کی طرف سے ایک کے بعد ایک نشانیاں آتی رہی۔ قحط آیا، طوفان آیا، ٹڈیوں نے فصلیں تباہ کر دی، پانی خون میں تبدیل ہو گیا اور میڈک ہر طرف پھیل گئے۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا کہ اگر یہ عذاب ہٹا دیا گیا تو وہ ایمان لے آئے گا، لیکن عذاب کے ہٹتے ہی وہ پھر اپنی سرکشی کی طرف لوٹ جاتا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ رات کی تاریکی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے، لیکن جب صبح ہوئی تو فرعون کو اس کی خبر مل گئی۔ وہ اپنے لشکاروں کے ساتھ ان کے پیچھے نکل پڑا۔ سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پر یقین لہجے میں کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر کا پانی پھٹ گیا اور اس میں راستے بن گئے۔ ہر طرف پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئی اور درمیان میں خشک راستہ نظر آنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس راستے سے گزر گئی۔ جب فرعون نے یہ منظر دیکھا تو اس کے تکبر نے اسے اندھا کر دیا۔ وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ اس راستے میں داخل ہو گیا، لیکن جب تمام لشکر دریا کے درمیان پہنچ گیا تو اللہ کے حکم سے پانی دوبارہ مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اسی دریا میں ڈوب گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آزادی کی نئی زندگی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سمندر کے پانی نے فرعون اور اس کے لشکروں کو نگل لیا تھا اور بنی اسرائیل کو صدیوں کی غلامی کے بعد آزادی نصیب ہوئی تھی۔ لیکن انسان کی فطرت عجیب ہے۔ مشکل کے وقت وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور جب راحت مل جاتی ہے تو اکثر بھول جاتا ہے۔ سفر کے دوران جب بنی اسرائیل ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کی پوجا کرتی تھی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیجیے جس طرح ان لوگوں کے معبود ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ جہالت کی بات کرتے ہو۔ اللہ نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی اور تم پھر سے گمراہی کی طرف دیکھ رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور انہیں تورات عطا فرمائی۔ 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے دور رہے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں سامری نام کے ایک شخص نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ اس نے سونے کا ایک بچھڑا تیار کیا جو ہوا کے گزرنے سے آواز نکلتا تھا۔ جہالت اور کمزوری کی وجہ سے بہت سے لوگ اس بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھا تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم نے کتنی جلدی اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت کوشش کی تھی کہ لوگوں کو روکے، مگر اکثر لوگ گمراہی کی طرف چلے گئے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور بنی اسرائیل کے امتحان جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے منّا اور سلویٰ نازل فرمایا، لیکن پھر بھی شکایتیں اور ناشکری ان کی عادت بن گئی۔ کبھی وہ پانی کی شکایت کرتے، کبھی کھانے کی اور کبھی مشکلات کی، لیکن اللہ کی رحمت ان پر مسلسل برستی رہی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اور بھی انبیاء کو بانی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجنا شروع کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آئے، جنہیں اللہ نے حکومت بھی دی اور حکمت بھی۔ ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عظیم سلطنت عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی قدرت دی جو کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ ہوا ان کے حکم کی پابند تھی، جانور ان کی بات سمجھتے تھے اور جنت بھی اللہ کے حکم سے ان کے کام کرتے تھے۔ لیکن اتنی عظیم طاقت اور سلطنت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی تکبر نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ لیکن وقت کا پہیہ پھر گھومتا رہا، نسلیں بدلتی گئی اور دھیرے دھیرے لوگ پھر اللہ کی ہدایت سے دور ہوتے گئے۔ انبیاء ایک کے بعد ایک آتے رہے، لوگوں کو حق کا پیغام دیتے رہے، لیکن اکثر قومیں اپنے غرور اور نفس کی وجہ سے انہیں جھٹلاتی رہیں۔ اور پھر ایک ایسا وقت آنے والا تھا جب بنی اسرائیل کے درمیان ایک عظیم پیغمبر پیدا ہوگا، جو بنا باپ کے پیدا ہوگا، جو مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرے گا، آندھوں کو شفا دے گا اور لوگوں کو ایک بار پھر اللہ کی طرف بلائے گا۔ وہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان کی پیدائش اور زندگی انسانی تاریخ کے سب سے حیرت انگیز واقعات میں سے ایک بننے والی تھی۔ اور پھر وقت کا پہیہ ایک نئے دور کی طرف گھومنے لگا۔ بانی اسرائیل مختلف گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ دنیا کی محبت اور نفس کی خواہشوں نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء ایک کے بعد ایک آتے رہے، مگر اکثر لوگ ان کے پیغام کو بھولتے گئے۔ اسی دور میں ایک پاک اور نیک عورت حضرت مریم علیہ السلام اپنی عبادت، حیا اور تقوی کی وجہ سے مشہور تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ پہلے تو وہ گھبرا گئیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک پاک بیٹا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حیران رہ گئیں اور عرض کی، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے ان پر الزام لگانا شروع کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزہ ظاہر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پالے میں ہی گفتگو کی اور فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور معجزات سے نوازا۔ وہ اللہ کے حکم سے اندھوں کو شفا دیتے، کوت کے مریضوں کو ٹھیک کرتے اور مردوں کو زندہ کرتے۔ لیکن یہ تمام معجزات اللہ کے حکم اور اس کی قدرت سے ظاہر ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت اور نیک عمل کی دعوت دیتے رہے، مگر ہر دور کی طرح اس وقت بھی کچھ لوگ حق کو قبول کرنے کے بجائے اس کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی
اور انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سفر دنیا میں ختم نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے فیصلے کے مطابق وہ ایک دن دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی دنیا میں وقت گزرتا رہا، سلطنتیں اٹھتی اور گرتی رہی، رومن امپائر اور پرشین امپائر جیسی طاقتور قوتیں دنیا پر قبضہ جما چکی تھی، لیکن انسانیت ایک بار پھر جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں ڈوب رہی تھی۔ عرب کی سرزمین میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کمزور پر ظلم ہوتا تھا، اور انسانیت اپنے اصل مقصد کو بھول چکی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ کے سب سے عظیم اور آخری پیغمبر کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ایک ایسے نبی جو صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آنے والے تھے، ایک ایسے نبی جن کا پیغام قیامت تک کے لیے ہوگا، اور اب تاریخ کا سب سے روشن اور عظیم باب شروع ہونے والا تھا۔